آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے مینشن کرنا کہ یہاں چاہوں پر گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مغربی ویسٹ کو دنیا دیکھیں، اور یورپ ویسٹ کے کے بے ممالک شمار کو دیکھیں ممالک تو وہاں پر اگر ہم کیٹ بطور مڈلٹن کی کچھ قانون تصاویر ایکسپٹ کے کرتے حوالے سے ہیں. بات کرتے ہیں جو ایک فرینچ میگزین میں شائع ہوئی تھی، تو یہ کہا گیا تھا کہ تصاویر بہت ہی نازیبا ہیں، جس کی وجہ سے اس معاملے کو کورٹ میں لے جایا گیا اور پھر کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور پھر ان تصاویر کو ہٹا دیا گیا۔ یہاں پر ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر جو ویسٹ میں کورٹس ہیں وہ اس طرح کا اقدام کیوں نہیں لیتی؟ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے، میں اس کی تائید کرتے ہوئے آپ نے ایک ریفرنس دیا اور میں اس کو انڈورس کرنے کے ساتھ مغربی دنیا کی آگہی کے لیے اور ہمارے اپنی سوسائٹی میں پڑھا لکھا جو طبقہ ہے جو بعض اوقات ایسے موضوعات پر کنفیوز ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مذہبی اور جذباتی نوعیت کا یا جنونیت کا کوئی معاملہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں کچھ اور کوٹ آپ کو ریفرنس کرنا چاہتا ہوں۔ 2005 میں مقدمے کا فیصلہ ہوا، مگر 2003 میں یونان کے اندر ایک کتاب چھاپی گئی، کارٹون بک، جس کا نام تھا دا لائف آف جیزس 2003 میں، اور لاز آف بلاسفیمی اور لاز آف انسلٹنگ ریلیجن جو یونان کے تھے، اس کے تحت اس کتاب کو بین کر دیا گیا۔ یہ 2003 کی بات ہے، یونان یورپ کا ملک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ہی آپ کی بات کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں، پچھلے سال 2011 اس کے 8 ستمبر کو برطانیہ میں ٹیلی فون، سیل فون جس کو موبائل فون کہتے ہیں، ایک کمپنی نے جاری کیا، اس کا نام تھا فونز فار یو موبائل فون، فونز فار یو موبائل فون۔ اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین آمیز امیجز ڈالی گئیں۔ انہیں دیکھ کر 100 افراد نے کمپلینٹس درج کرائیں۔ جسٹ اتھارٹی کو، برطانیہ کی اتھارٹی ہے ایڈورٹائزنگ سٹینڈرڈز اتھارٹی، یہ ایڈورٹائزنگ کے فیلڈ میں واچ ڈاگ کا کام کرتی ہے، سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتی ہے کہ ایک طرف آپ فریڈم آف ایکسپریشن کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ یہ حق دوسروں کے مذہبی اور دینی جذبات کا احترام کرنے کا حق اس کو مجروح کر رہا ہو۔ 100 کمپلینٹس آنے کے نتیجے میں ان فونز کو بین کر دیا گیا اور یہ لکھا گیا کہ یہ کرسچن فیتھ کو موک کرنے اور بلیٹل کرنے کے مترادف ہے، اس کی توہین پر مبنی ہے۔ یہ پچھلے سال کی بات میں نے آپ کو کی۔ پھر 1997 میں اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا ڈیفیمیشن آف ریلیجن پر، اور ٹاٹیانا سوسکن، یہ نام بتا رہا ہوں، اس پر اس توہین آمیز اقدام کرنے والے کو اسرائیل نے ڈیفیمیشن آف ریلیجن کے قانون کے تحت 2 سال کی سزا دی اور جیل بھیج دیا۔ اسی طرح 2005 میں گوٹنبرگ سویڈن میں ایک واقعہ ہوا، ایک پینٹنگ تھی، اس کو ریموو کر دیا گیا، وہ توہین آمیز پینٹنگ تھی۔ 2006 میں مینفریڈ جرمنی کا واقعہ ہوا، اس شخص کو 1 سال کی سزا دے دی گئی، 1 سال کی۔ اسی طرح اور ڈچ یعنی نیدرلینڈ میں ایک واقعہ ہوا ہے مئی 13 2008 میں، اس کو ڈسکریمنیٹری فار مسلمز قرار دیتے ہوئے توہین آمیز ان اقدامات کو اریسٹ کیا اور اس کے یوٹیوب سے تمام تصاویر اور ایسی ویڈیوز کو اتار دیا گیا۔ 2002 میں سکھ مذہب کے خلاف ایسا اقدام ہوا، ان کو قانون نے مجبور کیا کہ وہ امینڈ کریں اور وہ سارے سین اپنی فلم سے نکال دیں۔ 2004 میں انگلینڈ برمنگھم میں ایک واقعہ ہوا، اس کو نکال دیا گیا۔ اسی طرح یورپین کنٹریز میں ایک لا آف ہولوکاسٹ ہے، یعنی ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو قتل کیا تھا، ایک عدد مقرر ہے۔ اب آپ اس عدد کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لہذا بے شمار یورپ کے جمہوری ملکوں میں
ڈینائل آف ہولوکاسٹ، اس کا یعنی انکار جو ہے ہولوکاسٹ کا، اس کو جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی ہے، سزا بھی ہے۔ اور یہ یورپین کنٹریز میں آسٹریا شامل ہے، بیلجیم شامل ہے، فرانس شامل ہے، جرمنی، اسرائیل، یوٹھانیا، پولینڈ، رومانیہ، سلوواکیا، سوئٹزرلینڈ اور ہنگری سمیت کئی ممالک شامل ہیں، جس میں صرف یہ کہہ دینا، اب یہ حق آزادی اظہار رائے کو بھی دیکھ لیں، اور یہ کہہ دینا کہ اتنے یہودی قتل نہیں ہوئے تھے، یہ عدد بڑھا کے بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بیلنس یہ کیا گیا کہ جو اس کو ڈینائی کرے اس کو سزا دی جائے گی، جرمانہ اور قید، محض اس لیے کہ ایک مذہبی کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اگر جوئش کمیونٹی کے ریلیجس فیلنگز کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے آپ ہولوکاسٹ کے ڈینائل کو کرائم قرار دے کے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ 1.5 ارب امت مسلمہ کے مذہبی جذبات کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے کوئی قانون ڈیفیمیشن آف ریلیجن کے بین کرنے کا کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اب یہ صورتحال جو میں نے آپ کو ہولوکاسٹ کے حوالے سے کہی، اس کو تھوڑا آگے دیکھتے ہیں کہ ڈیفیمیشن آف ریلیجنز کو بے شمار مغربی ممالک میں آلریڈی ان کے قوانین کی کتابوں میں بین کیا گیا ہے، اس کو کرائم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ تصور لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہوگا، فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہوگا۔ میں ویسٹرن ورلڈ کے یورپین کنٹریز کے کرمنل کوڈز اور ان کے اسٹیچوٹری لاز کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ آسٹریا کا آرٹیکل 188 189 کرمنل کوڈ، فن لینڈ کا پینل کوڈ سیکشن 10 چیپٹر 7، جرمنی کا کرمنل کوڈ آرٹیکل 166، نیدرلینڈز کا کرمنل کوڈ آرٹیکل 147، اسپین کا کرمنل کوڈ 25، آئرلینڈ کا کرمنل کوڈ، کینیڈا کا کرمنل کوڈ سیکشن 296 اور نیوزی لینڈ کا کرمنل کوڈ سیکشن 123۔ ان تمام ممالک میں ڈیفیمیشن آف ریلیجنز کو، یعنی کسی دین اور مذہب کا تنقیص کرنا، اس کو پوری دنیا کے اندر ایک تصور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل درآمد کتنا کرتے ہیں۔ یہ قوانین موجود ہیں، جب ان کا جی چاہے سچویشن ٹو سچویشن اس کو انفورس کر دیتے ہیں، اور جب جی چاہے اس سے آنکھیں پھیر کر اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے لے جا کے انکار کر دیتے ہیں۔ اب میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کو فریڈم آف سپیچ پر بین الاقوامی لیڈرز UNO سمیت، امریکہ سمیت، برٹن سمیت ان کے کومنٹس دینا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو یہ واضح معلوم ہو سکے کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر اتنی شر انگیز فلم کو تحفظ دینا اور ایسے فتنہ پرور اقدامات کو تحفظ دینا یہ کس قدر غلط اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف کس قدر مخالفت پر مبنی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، فارمر سیکریٹری جنرل آف UNO یونائٹڈ نیشنز کا کوفی عنان، اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں جو اس نے دیا تھا۔ وہ کہتا ہے آئی آلسو ریسپیکٹ دا رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ بٹ آف کورس freedom of speech is never absolute. It entails responsibility and judgment. اس نے کیٹیگوریکلی فریڈم آف سپیچ کو ایبسولوٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے کوفی عنان نے۔ اس نے کہا اس کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے اور ذمہ داریوں کا احساس بھی پورا ہونا چاہیے۔ اسی طرح برطانیہ کے فارن سیکریٹری جاک اسٹرا، فارمر فارن سیکریٹری، اس کا سٹیٹمنٹ ملاحظہ کر لیں۔ اس نے کہا تھا ایک موقع پر there is freedom of speech, we all respect that, but there is not any obligation or to be gratuitously inflammatory. اسپیچ ہے مگر وہ کہتے ہیں یہ رائٹ کسی کو نہیں پہنچتا کہ کسی مذہب کی توہین کرے اور اسے فریڈم آف سپیچ میں داخل کرے۔ یہ برطانیہ کے فارن سیکریٹری کا سٹیٹمنٹ۔ پھر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپوکس مین کرٹس کوپر، اس کا ایک پرانا سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے ایک موقع پر کہا وی آل فلی ریسپیکٹ فریڈم آف دا پریس
and expression, but it must be coupled with press responsibility. Inciting religious or ethnic hatred in this manner is not acceptable. Freedom of speech को, उसकी हुदूद को हर मौके पर तमाम बैन अल-अक़वामी लीडर एक्सेप्ट करते रहे हैं. इसी तरह मिनिस्टर फिलिप ब्लेजी, उसका स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं. उसने कहा था, द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम शुड बी एक्सरसाइज्ड in a spirit of tolerance, respect of beliefs, respect of religions, which is the very basis of secularism of our country. उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा इस तरह एक्सरसाइज किया जाना चाहिए कि किसी के मजहब पर हमला ना हो, किसी के मजहब की तनकीस और तौहीन ना हो, और किसी के अकायद का एहतराम जो है वो मजरू ना होने पाए. अब ये बैन अल-अक़वामी कवानीन, उनके मुख्तलिफ स्टैट्यूटरी लॉज, हत्ता के यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 1 है उसके अंदर क्लॉज 3 में जहां रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स है, वहां रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन को ब्रैकेट किया गया है कि ह्यूमन बीइंग की जो रिस्पेक्ट है उसमें रेस, नस्ल का भी दखल है, उसके भी एहतराम होगा, सेक्स का भी दखल है, मर्द और औरत का भी एहतराम होगा, लैंग्वेज की भी किसी की तौहीन नहीं की जाएगी और किसी के मजहब की भी नहीं तौहीन की जाएगी. इन चारों चीजों का एहतराम, ये ह्यूमन बीइंग्स के रिस्पेक्ट, इंसानी एहतराम के हक के अंदर दाखिल है. मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आपने इन तमाम उमूर को सुना और जायजा लिया, ये इन्हिसार है OIC पर और पाकिस्तान की टीम पर. ये सुपर ओवर खेलने जा रहे हैं. जैसे अभी आपने न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैटर में देखा, ये सुपर ओवर आपका है, सुपर ओवर है. इस मौके पर बैटिंग भी आपके हाथ में है, फील्डिंग भी आपके हाथ में है. देखना यह है कि टीम के कैप्टन किस तरह शानदार अपनी गेम का मुजाहरा करते हैं, कहीं जीरो पे उड़ के वापस ना आ जाएं. आपको इंटरनेशनल डायलॉग की इस गेम को जीतना है, बैन अल-अक़वामी कानून की जुबान में बात करनी है, ह्यूमन डिग्निटी की जुबान में बात करनी है, यूरोपियन स्टैट्यूटरी लॉज को कोट करके बात करना है, मगरबी अदालतों के बेशुमार रेफरेंसेस जो मैंने आपको दिए उन पर बात करनी है, और बात करनी है पूरे एहतराम मज़ाहिब की. और एहतराम मज़ाहिब को जुज़्व ला युनफ़क़ करा, ये इंसानी हुकूक का हिस्सा है, इंसानियत के एहतराम का हिस्सा है, फ़कत एहतराम मज़ाहिब का नहीं. अगर आप सेकुलर हो जाने की वजह से ब्लास्फेमी लॉज को कबूल नहीं करते तो इंसानियत के एहतराम को तो कबूल करते हैं. 1.5 अरब इंसानों के जज्बात को मजरू करना और उनके मजहबी जज्बात की तौहीन करना, क्या ये एहतराम इंसानियत के मुनाफी है या नहीं? और अगर यहूदी कम्युनिटी के मजहबी जज्बात का एहतराम आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोकता, तो 1.5 से 2 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात का एहतराम आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर किस तरह ज़रबाने देता है. हमें एक बैलेंस कायम करना होगा हिकमत और तदब्बर के साथ. मुझे अफसोस है कि OIC को अभी तक इजलास बुलाने की तौफीक नहीं हुई. इस हद तक उनकी गैरत और हमीयत सो चुकी है, ऐसा लगता है कि ईमान का सौदा कर चुके हैं, गुलामी की जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया है. मैं हुकूमत पाकिस्तान से तवक्को करता हूं कि वो OIC को झंझोड़े. OIC का हंगामी इजलास बुलाकर एक तकरीर जाके करने से मसला हल नहीं होगा. यूनाइटेड नेशन के दरवाजे खटखटाने होंगे और बैन अल-अक़वामी कानून की जुबान में और इंसानियत के एहतराम की जुबान में और एहतराम मज़ाहिब की जुबान में एक जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से, पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करवाना होगा. अगर आप इस मसले को हल करवाने और इसके लिए आलमी कानून साजी करवाने में नाकाम हो गए तो आप उन्हें बता दीजिए कि अमन आलम को बरकरार रखना फिर हमारे बस की बात नहीं है. ऐसी फिल्म बनाने वाले और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जानबूझकर पुरअमन इंसानियत को, पुरअमन मुसलमानों की नस्लों को जानबूझकर इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं, उन्हें दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं और ऐसे इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देकर दहशतगर्दों को अच्छे दलाइल मुहैया कर रहे हैं, लेजिटिमेट ग्राउंड मुहैया कर रहे हैं फॉर देयर इलेजिटिमेट एक्ट, कि वो नौजवान लड़कों को, मुश्तइल होने वाले लड़कों को मगरिब की नफरत की बुनियाद पर एंडोर्स कर सकें, अपने पास रजिस्टर कर सकें और दहशतगर्दी के लिए आगे इस्तेमाल में ला सकें. खुदा के लिए ये इक़दामात अमन आलम के खिलाफ दुश्मनी और अदावत है और वार ऑफ टेरर को नाकाम करने की एक साजिश है. लिहाजा इसकी तरफ हम बहुत जाने दे चुके हैं, बड़ा माल
ضائع کر چکے ہیں، پورے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں بڑھ کر عالمی سطح پہ قانون سازی کروائے بغیر خاموش نہیں بیٹھنا۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس